صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالات برے سے برے ہوتے ہی جا رہے ہیں، آمدنیاں بڑھنے کے اتنے زیادہ مواقع نہیں ہیں، اچھی آمدنیاں، جائز آمدنیاں بڑھنے کے اتنے اچھے مواقع نہیں ہیں، مہنگائی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، سب آپ کو علم ہے، سوائے اس کے کہ ہم قناعت پسند بن جائیں، اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے، یہ بھی میں عرض کر دوں آپ کو، کوئی راستہ اس کے علاوہ بظاہر نظر نہیں آتا کہ ہم قناعت پسند بن جائیں، اللہ تعالیٰ سے ہم صبر اور شکر کا سوال کریں کہ جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں، جو نہیں ہے اس پر صبر کریں، دونوں میں نیکیاں ملیں گی، شکر کریں گے تو بھی ثواب ملے گا، صبر کریں گے تو بھی ثواب ملے گا۔ مومن کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوتے ہیں، نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، پریشانی آتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ تمام حاضرین ناظرین ان مدنی پھولوں پر عمل کریں گے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جو امیل سنت نے سوال کیا، استغاثہ کیا، عرض کی ہے، آئیے وہی التجا بارگاہ عثمانی میں کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ امام الاسقیاء کر دو عطا ہے سخاوت کا، امام الاسقیاء کر دو عطا ہے سخاوت کا، قناعت ہو عنایت دین دولت کی فراوانی، قناعت ہو عنایت دین دولت کی فراوانی، مجھے اپنی سخاوت کے سمندر سے کوئی خطرہ، مجھے اپنی سخاوت کے سمندر سے کوئی خطرہ عطا کر دو، نہیں درکار مجھ کو تاج سلطانی، عطا کر دو نہیں درکار مجھ کو تاج سلطانی۔ ارے سخاوت کے لیے دولت مند ہونا ضروری نہیں ہے، تاج و تخت ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کے جیب میں 2 روپے ہیں، اللہ نے سخاوت کا دل دیا ہے تو آدھا روپیہ ہی اللہ کی راہ میں دے دو، کچھ تو دو، کچھ تو دو، ایک انڈا ہی دے دو، روٹی کا ایک چوتھائی ٹکڑا ہی دے دو، ارے کسی کو ایک نوالا ہی دے دو، کسی کو پانی کا گلاس ہی دے دو، ارے کچھ دینے کی عادت تو رکھو۔ ہم تو بس سخاوت، یہ پیسے والا سخاوت کرے گا، ارے غریب آدمی بھی تو سخاوت کرے۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا روزے سے ہیں اور اپنا کھانا غریب کو دے دیتی ہے، فقیر کو دیتی ہے۔ کئی بزرگوں کے واقعات ہیں کہ ان کے گھر میں نہیں ہے، دے دیتے، ایثار کرتے۔ سخاوت تو بڑی دور کی بات ہے، سخاوت تو بہت پہلے کرتے تھے، یہ تو ایثار کرتے تھے، اور آقا کا جود و سخا تو مشہور ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، جود و کرم، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یعنی ایسی کرم نوازی کہ بانٹ دیا ختم ہو گیا۔ ایک سوال ہی آتا ہے بارگاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، ارشاد ہوتا ہے ختم ہو گیا، بانٹ دیا تو تاخیر ہو گئی، لیکن نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ارشاد فرمائے جو تیری ضرورت کی چیزیں باہر سے لے لے، رقم میں ادا کر دوں گا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ امام اعظم کی سخاوت کے اتنے واقعات، عثمان غنی کی تو اگر سخاوت ہی مشہور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت تھی، اللہ اتنی سخاوت، اتنا خرچ کیا رائے خدا عز و جل میں، کمال کی بات تھی، یعنی ان کے پاس دولت تھی دے دیتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا گھر کا آدھا سامان آقا کے قدموں میں نچھاور کر دیا، اور کیا شان ہے صدیق اکبر کی، ان سا سخی تو کسی سخی نے نہیں دیکھا ہوگا، یہ وہ آقا کے غلام تھے کہ پورا سامان لا کر بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا، اور عرض کرتے ہیں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا پیچھے،
ان کے توکل کا تو شمار ہی کیا ہے، سب سے افضل جو ٹھہرے. تو یہ سخاوت جو ہے نا، یہ اپنی بچوں کو بھی سکھانا چاہیے. یعنی اپنے مال سے تو نہیں دے سکتے نابالغ، تو کسی کو دینا ہے تو ان کے ذریعے کر دیا. ان کی تربیت کرنی چاہیے سخاوت کی، دینے کی، تاکہ بچے بخیل نہ بنے، دسترخوان پر بیٹھتے ہوئے حریص نہ بنے. ان کو دسترخوان پر بھی سکھاتے رہیں کہ بیٹا بھائیوں کے لیے بھی چھوڑو، بہن کے لیے چھوڑو. دسترخوان یقین مانیے، دسترخوان اگر آپ بیٹھتے ہیں سب کو لے کر، کیونکہ جب یہ گھر والے سارے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں نا، یہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں روایت کا، گھر والے سارے مل کر دسترخوان پر کھاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور جب یہ فارغ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو اب یہ دسترخوان میں تربیت گیا ہے. اب صرف کھانے میں منہمک نہیں، بچوں کی تربیت کرتے رہے. کھانے پینے میں 3 انگلیوں سے بیٹھا دے، چھوٹا نہیں والا لے لو، دیکھیں یہ بہن کو دے دو، بھائی کو دے دو. یوں مطلب کہ تربیت، کہ وہ اسپیشلی جب بڑا بھائی ہو یا بڑی بہن ہو اس کی زیادہ تربیت کہ بیٹا چھوٹوں کے لیے. تو خود بسیار خوری سے بچے گا تو کرے گا نا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اولاد کے حقوق میں لکھا ہے کہ والد کو بسیار خوری سے بچنا ہے. مطلب یہ اپنا ہی پیٹ بھرتا رہے گا تو اولاد کا پیٹ کب بھرے گا. تو بیٹھے بیٹھے دسترخوان پر تربیت کرتا رہے، کھانے کی تربیت کرے، خود سنت کے مطابق بیٹھیں، اپنی پلیٹ صاف کرے، بچوں کو بھی پلیٹ صاف کروائے، نیچے دانے گر جائیں تو ان کو دانے اٹھوا دے، تاکہ بچوں کا ذہن بنے نا. بچوں کا ابھی سے ذہن بنے گا. بچے ہاتھ دھونے کے لیے جائیں تو پہلے سے کہتے بیٹا دیکھو پانی زیادہ خرچ مت کرنا. اچھا بچہ صابن لیتا ہے، پانی کھولا صابن لیا اور اب پانی بہہ رہا ہے. امیر سنت نے بچوں کی تربیت فرمائی، قربانی کے دن تھے تو اب نے فرمایا بیٹا تم بکروں میں رہے ہو، جانوروں میں رہے ہو تو صابن سے ہاتھ دھونا کھانے سے پہلے. اچھا بیٹا یہ بابا فرما رہے، میں بیٹھا ہوا ہوں، بیٹا دیکھو پانی تھوڑا سا لے کر پھر نلکا بند کر دینا، پھر صابن سے ہاتھ کو اچھی طرح ملنا، پھر صابن رکھ دینا، پھر پانی سے ہاتھ دھونا. یہ باپا میرے سامنے کہہ رہے ہیں. ہم نے کیا ہے کبھی کہ ہاتھ دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا پانی لے کر گیلا کر لیا نا ہاتھ کو صابن کے ساتھ، اب پانی آ گیا، اب نلکا بند کر دو. یاد ہے پاپا نے فرمایا تھا؟ یاد آیا؟ یہ بھی تھے بچے اس وقت وہاں، یاد آیا؟ تو اور بھی بچے تھے، سب کو باپا سمجھا رہے تھے وہاں. یہ دونوں بھی موجود تھے، اور بھی بچے تھے. بات کا پتہ ہے باپا محبت دیتے ہیں، بچے لپکتے باپا کے پاس. جو محبت دے بچے وہاں لپکتے ہیں. یعنی نصیحت بھی کر رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، غلطیوں پر ٹوکتے بھی ہیں، غلطیوں پر روکتے بھی ہیں، پھر بھی بچے ہیں کہ باپا کی طرف بھاگتے ہیں. وجہ شفقت دیتے، محبت دیتے اور سمجھانے کے موقع پر سمجھاتے ہیں. ہر وقت بے موقع باپا کو سمجھانے ہوئے دیکھا نہیں ہے. ان کو یہ پتا ہے کہ سمجھانا کس وقت ہے، کہ بعض اوقات اپنی آنکھوں سے غلطی دیکھتے ہیں، صرف نظر کر دیتے ہیں، موقع نہیں ہے. پھر جب موقع آتا ہے تو اگلی پچھلی ساری سمجھاتے ہیں. یہ اتنی پیاری حکمت عملی امیر اہل سنت کی. یوں ہی تھوڑی دعوت اسلامی کا ایسا گلشن آباد ہے. یہ باپا کے سمجھانے کے انداز ہے، مدنی پھول ہیں کہ کس وقت کس کو کہتے سمجھانا ہے، چاہے اپنی اولاد ہو یا کسی اور کی اولاد ہو. اور کسی اور کی اولاد کو سمجھاتے ہیں تو ان کے والد وغیرہ یا جو سرپرست ہوتے ہیں ان کی بھی مقام اور منزلت کو سامنے رکھتے ہیں کہ ان کی تو دل آزاری نہیں ہو جائے گی میں اس کے بچے کو سمجھاؤں گا. تو اتنا لحاظ رکھتے ہیں، اتنا لحاظ رکھتے ہیں. یہ مدنی پھول ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں کہ میں نے گھر میں بہت سمجھایا، میں نے جو ابھی تک آپ کو جو عرض کی نا، ہو سکتا ہے کوئی سوتا ہے میں بھائی بہت سمجھا چکا ہوں، اس کو خالی بیٹھے بیٹھے باتیں کرنے کے لیے آتی ہیں، میں نے بہت بیان کر لی، میں نے بہت گھر میں مطلب کہ ذہن بنا ہے. کسی کا ذہن نہیں بنتا. میرے کو واقعی باتیں کرنے تو اب جو آتی ہیں وہ آتی ہیں، آپ کے سامنے آتی ہیں جتنی آتی ہیں، لیکن ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں شاید ہو سکتا ہے آپ کو سمجھانا نہ. کیونکہ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. سمجھانا آنا چاہیے. اللہ کے دین کی طرف بلانا، نیکی کی دعوت دینی ہے، اس کا بھی طریقہ ہو کہ اللہ کی راہ کی طرف بلانا بھی ہے تو اس کی بھی تدبیر اور حکمت اور انداز ہوتا ہے کیسے بلانا ہے. تو ہمیں سمجھانا بھی تو نہیں آتا، جھاڑنا آتا ہے. ہم سے کوئی سیکھ لے جھاڑنا کیسے ہے، جھاڑنے میں پی ایچ ڈی کی ہے اور سمجھانے کی پری پرائمری بھی نہیں کی. جھاڑنے میں تو ہم سے مقابلہ کر لو، جھاڑنے میں چلو تم مجھے جھاڑو میں تمہیں جھاڑتا ہوں، میں نہ جیت جاؤں تو بولنا. اپنا کوئی ایسا حساب کتاب ہے. پیار سے بات کرو گے تو میں پہلی منزل پہ ہار جاؤں گا. اپنے کو پیار آتا نہیں ہے. ارے پیار سے کوئی سمجھاتا، ارے بھائی لاتوں کے یہ ہم نے ہمارے معاشرے میں تو ہے
کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، مارو لاتے، نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں، جہاں دے وہیں کریں۔ تو جس برتن میں پانی ڈالنا ہو اس میں سوراخ نہیں کیا جاتا۔ امیر اہل سنت کو یہ حکمتیں آتی ہیں، یہ انداز آتے ہیں، تب ہم دیکھتے ہیں نا دعوت اسلامی کا ماحول۔ آج لاکھ نوجوان ایک آدمی کے پیچھے پاگل ہیں یار، اس کی سننے کے لیے بے چین ہے یار، اس کی ماننے کو بے قرار ہے، بلکہ انتظار کرتے ہیں کہ یار باپا کچھ تو فرمائے، ہم کو کرنا کیا ہے، بولو نا یار، باپا آپ بتاؤ، اب میں کیا کروں، باپا آپ بتاؤ میں کیا کروں۔ آپ کو بولتا ہے کوئی؟ بولتا ہے کبھی بولوں گا تو یہ ہم کو 4 لسٹیں دے دے گا، یہ کر کے دے دے، اور وہ بھی ہم نہیں کر سکیں گے۔ تو ایک شخص کے پیچھے دنیا پاگل ہے، امیر غریب، مرد اور عورت، بوڑھے بچے، سب چاہتے ہیں کہ اس کی طرف سے کوئی ہمیں پیغام ملے، کوئی حکم تو ملے، کوئی بات تو کہیں، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور الحمدللہ کر رہے ہیں۔ تبھی تو اتنے امام داڑھی والے نمازی ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر۔ یہ کوئی سب کو کوئی ستھرے لوگ تھوڑی تھے جو ماحول میں، یہ شرابی، کبابی، بے نمازی، جواری، بدماش، اور مطلب کہ سٹھے کھیلنے والے، اڈے چلانے والے، بدماشیاں کرنے والے، گالم گلوچ کرنے والے، سونے کی چینیں بٹن کھول کر، جینس کی پینٹیں شرٹ ان کر کے، نیچے جوتے پہن کر ٹھاپ 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 بدماشیاں کرنے والے، ارے ایسے لوگ اس کی ایک نظر نے تبدیل کر کے رکھ دیا، ایک ارشاد نے تبدیل کر کے رکھ دیا۔ تو آتا ہے نا، انداز آتا ہے۔ سمجھنے کے لیے لوگ ہیں، سمجھانے والا چاہیے، سمجھنے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ دعوت اسلامی کا ماحول آپ کو دکھا رہے ہیں مدنی چینل پر کہ یہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، تبھی تو سمجھے نا، سمجھانے والا چاہیے، اور سمجھانے آنا کیسے چاہیے، اب یہ سوال ہوا، تو وہ بھی آپ کو دعوت اسلامی میں پھر آنا چاہیے، انشاءاللہ سمجھانا بھی آ جائے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔